الدین الخالص۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں، ان 5 آیتوں کا تعلق تعلیم سے، علم سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہیں، اور یہ 5 آیتیں ہمارے نبی کو اور پھر نبی کے ذریعے نبی کی ساری امت کو پڑھنے کی تعلیم دے۔ پڑھو، اقرا، پڑھو۔ اسی لیے اس امت کو امت اقرا بھی کہا جاتا ہے کہ اس امت کی شروعات اقرا سے۔ لیکن ایک اور قابل غور بات ہے، آج کے دور میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیریئر بنانا۔ تعلیم کا مقصد ہے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا، نوکری حاصل کرنا، مال کمانا۔ آج تعلیم پوری طریقے سے پروفیشنل ہے۔ اسلام کا تعلیم کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں اسلام کا تعلیمی نظریہ بھی بیان کر رہی ہیں۔ اسلام ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، اور ساتھ میں اسلام ہمیں یہ حکم بھی دے رہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لے، پڑھ لے، لکھ لے، اور اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، ایسی تعلیم کا کیا مطلب؟ اس کی الماری ڈگریوں سے بھر جائے، اس کے نام کے آگے 2 لائن کے ٹائٹل لگیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے سر جھکائے، شرک کرتا پھرے، کفر کرتا پھرے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے رب کی توحید کو نہ پہچانے۔ ایسی تعلیم کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اسلام تعلیم کی بنیاد اس کو قرار دیتا ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ اسی لیے اسلام کی نظر میں عقل مند وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہو، عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیتیں دیکھیے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی۔ اب عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ نہیں ہے بہت پڑھا لکھا ہے جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند تو وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے رب کو یاد کرنے والا، اپنے مولا، اپنے خالق کو یاد کرنے والا، وہ ہے عقل مند۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین پہ غور کرتے ہیں۔ میں ابھی موبائل پر سرچ کر رہا تھا کہ قرآن میں یتفکرون، لعلہم یتفکرون کا لفظ کتنی جگہ ہے؟ غالباً 9 یا 10 مقام پر آیا ہے۔ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن اندھے بہروں کی کتاب نہیں ہے،
قرآن ایسے لوگوں کی کتاب نہیں ہے جو اپنے سینس کو یوز نہ کریں، جن کے اندر غور و فکر کرنے کی چھمتا نہ ہو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے۔ اسی لیے ایک مسلمان دنیا کے وہ سارے علوم حاصل کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے جو ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے مفید ہے۔ مسلمان سائنٹسٹ بنے، ضرورت ہے، ہماری قوم کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، ہماری قوم کے لوگ IAS آفیسر بنے، بڑی اچھی بات ہے، مگر بنیاد وہی ہو، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نفع۔ یہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام ہمیں دیتا ہے جس نظام میں انسان کی روح کا تزکیہ بھی ہو، تربیت ہو۔ ابھی مولانا اشتیاق صاحب تقریر فرما رہے تھے، قرآن حکیم کی آیت انہوں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ایک مشن بیان کیا۔ اللہ کے پیارے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے؟ آپ کا مشن کیا تھا؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے آخری نبی کو امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں بھیجا۔ قرآن کسی ایسی سوسائٹی میں نہیں اترا یا بڑے پڑھے لکھے لوگ، قرآن ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں نازل ہوا۔ لیکن قرآن کے مضامین، قرآن کی آیتیں آج قرآن کو نازل ہوئے 1450 برس ہو گئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے یا قرآن کو کسی اپ گریڈیشن کی نعوذ باللہ ضرورت ہے۔ قرآن کل بھی اپ ٹو ڈیٹ تھا، آج بھی اپ ٹو ڈیٹ ہے، قیامت اپ ٹو ڈیٹ رہے۔ قرآن اترا ہے ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں، مگر قرآن کی باتیں، قرآن کے مضامین، قرآن کی آیتیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ آج کے ماحول کے لیے بھی پوری طریقے سے وہ اپلائی ہوتی ہیں، لاگو ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو امی لوگوں میں بھیجا۔ اب نبی کا 3 کام تھا، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے وہ نبی۔ جس نبی کا مشن تھا قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا، اس نبی کے امتیوں نے قرآن کو الماری میں لپیٹ کے رکھا۔ موبائل دن بھر میں 50 بار ہاتھ میں لیتے ہو، کس کا میسج آیا، کس کا پیغام آیا، فیس بک پر کتنے لائک ملے، انسٹا پر کتنے لوگوں نے میری فوٹو کو شیئر کیا۔ قرآن اللہ کا آخری میسج، قرآن اللہ کی آخری کتاب جو ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پہ ملی تھی۔ یہ قرآن کوئی ہماری کتاب نہیں ہے میرے بھائی، ہدی للناس، پوری مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے کتاب۔ ہم نے اس کو نہ خود پڑھا نہ دوسروں کو پڑھایا۔ یہ موب لنچنگ کے واقعات، یہ نفرت کے واقعات، یہ ملک بھر میں زہریلے بیانات، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کیا میرے بھائی۔ نہ ہم نے خود قرآن کو پڑھا نہ دوسروں کو قرآن پڑھایا۔ میرے نبی کا مشن تھا یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سناتے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے، لوگوں کے باطن کو پاک کرنے کے لیے، لوگوں کی روح کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے۔ تعلیم نبیوں کا مشن ہے، تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جنات کے بعد آنے والی ایک قوم، ایک نسل، انسان کو بنانے والا ہوں، آدم کو بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، اے اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب حضرت آدم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیسے بیان کی؟
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. تمام چیزوں کے نام سکھائے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، اور فرشتوں سے کہا کہ یہ نام ذرا تم بتا دو. فرشتوں نے کہا کہ نہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہم کو سکھایا. جن چیزوں کا نام تو ہم سے پوچھ رہا ہم نہیں جانتے. اب اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام ان کو بتا دو. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو ذریعہ بنایا ہے. آج بھی دنیا کی کوئی قوم اگر دوسری قوموں سے ممتاز ہونا چاہتی ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے، تعلیم کے بغیر ترقی حاصل نہیں کر سکتی. آج میرے بھائیوں اس ملک میں ہم کہاں چلے گئے؟ الیکشن میں ہماری ڈیوٹی لگی تھی، غیر مسلم علاقے میں ہمارا پولنگ بوتھ تھا، وہاں اکثریت ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی نظر آ رہی. اور ہمارے یہاں مدرسے میں جب بچوں کے گارجین کی تعلیمی لیاقت جب نوٹ ہونے لگی، ایک مرتبہ فارم آیا تو صاحب اکثر گارجین کیا ہیں؟ انگوٹھا چھاپ. یہ ہماری قوم کا حال. ہم نہ دین کی تعلیم میں آگے نہ دنیا کی تعلیم میں آگے. اسی ملک میں برسوں سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور ایسا نہیں ہے اس دور میں مسلمانوں کی تعلیم کا معیار بہت بلند تھا. شاہجہاں کے دور میں نواب سعد اللہ خان جو ایک عالم دین تھے، پورے بر صغیر کے وزیر اعظم تھے. پورے شاہجہاں کے دور میں ایک عالم دین پورے بر صغیر کا وزیر اعظم تھا. ابن بطوطہ جو بہت بڑا ٹورسٹ تھا، بہت بڑا سیاح تھا، جب ہندوستان کی سیر کرنے وہ آیا، اس نے کہا کہ محمد بن تغلق کے دربار میں میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ محمد بن تغلق کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اس کے دسترخوان پہ 400 علماء نہیں بیٹھ جاتے. کھانا کھانے کے پہلے 400 علماء کو بٹھاتا تھا، ان کے ساتھ مسائل ڈسکس ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، علمی بحثیں ہوتی تھی، اس کے بعد دسترخوان لگتا تھا. 400 علماء اور فقہا کے ساتھ بیٹھ کر کے اس ملک کا ایک مسلمان بادشاہ کھانا کھاتا. آج وہ قوم کہاں چلی گئی میرے بھائی؟ ہم تعلیم میں کہاں چلے گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو اس شرط پر چھوڑا کہ جنہیں لکھنا آتا ہے وہ ان لوگوں کو لکھنا سکھا دے جن کو لکھنا نہیں آتا. یہ ہے تعلیم کی اہمیت ہمارے دین کے اندر. اللہ کے پیارے نبی مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اس پر آپ کا مدرسہ چلتا تھا. یہ وہ مدرسہ تھا، یہ وہ درسگاہ تھی جس کے ٹیچر، جس کے فاؤنڈر، جس کے ذمہ دار، جس کے مینیجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کون تھے؟ اصحاب صفہ، مدینہ کے وہ غریب صحابہ، وہ مسکین صحابہ جن کے پاس ڈھنگ کے پہننے کو کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس پیٹ بھر کے کھانا نہیں تھا، وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے. آدھا کپڑا پہن کر کے ایک چادر میں پورے جسم کو ڈھانپ کر کے وہ گزارا کرنے والے لوگ یہ نبی کی درسگاہ کے اسٹوڈنٹ. آج ہمارے یہاں بعض مدرسوں کے بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر کے لوگ ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی مدرسے کے بچوں کو اگر کوئی جاگیر کا کھانا دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہم ان کو بھیک دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. ان مدرسوں کے بچوں کو آج بڑے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دین سیکھنے والا نبی کی نظر میں کیا ویلیو رکھتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کے یہ طلبہ، یہ شاگرد، نبی کے یہ اسٹوڈنٹ نبی کی نظر میں کیا مقام رکھتے تھے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں. ان کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں. اپنے ہاتھوں سے وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی. ان کو بھی ضرورت پڑی کہ مجھے بھی کوئی غلام مل جائے، میرے گھر میں بھی کوئی کام کرنے والا آ جائے، کوئی سہارا مجھ کو مل جائے. حضرت فاطمہ کی ملاقات نہیں ہوئی اللہ کے رسول سے. انہوں نے اپنا پیغام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ میرے والد محترم کو میرا یہ پیغام سنا دیجیے کہ مجھے ایک غلام یا لونڈی کی ضرورت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ میری بیٹی آئی تھی، آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور آپ نے جو گفتگو کی ہے اپنی بیٹی سے، اللہ اکبر، اس گفتگو کو آج پڑھو جب حدیث میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
آپ نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے اصحاب صفہ، میرے وہ شاگرد، میرے دین سیکھنے والے وہ طلبہ، ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے گزران کا انتظام نہیں ہے، ان کی گزر بسر کا انتظام نہیں، ان کی ضرورت پوری کیے بغیر میں تم کو غلام نہیں دے سکتا۔ اللہ، یہ میرے نبی کی نظر میں تعلیم کی اہمیت ہے، میرے نبی کی نظر میں طلبہ کی اہمیت ہے، میرے نبی کی نظر میں ایک تعلیمی ادارے کی اہمیت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو غلام دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، جب تک ان غریب صحابہ کرام کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی، اے میری بچی میں تجھے غلام نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزو، آج اس قوم کا یہ حال ہے کہ تعلیم میں اس قدر پیچھے ہے، اور آپ دیکھیے آج تعلیم کے معاملے میں جو حکومت کے سروے آ رہے ہیں، جو رپورٹیں آ رہی ہیں، جو حکومت کے کمیشن بٹھائے جاتے ہیں، ان کی رپورٹ ہے کہ صاحب ہندوستان میں سب سے خراب حالت اگر تعلیم کے میدان میں ہے تو مسلمانوں۔ جین کمیونٹی اس ملک میں بہت کم ہے، لیکن ان کا تعلیمی تناسب کیا ہے؟ 97%۔ جین کمیونٹی کے لوگ 97% پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہماری قوم جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہے میرے بھائی۔ آؤ آگے بڑھو، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو۔ اور قرآن کریم تو یہاں تک بیان کرتا ہے کہ ایک کتا جو نجس جانور ہے، برتن میں منہ لگا دے کتا تو 7 بار دھونے کا حکم ہے، ایک بار مٹی لگا کر کے دھونے کا حکم ہے۔ اتنا سخت حکم ہے کتے کے بارے میں۔ کتے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر، یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، شکاری جانوروں کے ذریعے جن جانوروں کو تم نے ٹرینڈ کیا ہے، جن کو سکھایا ہے، اور جن پر اللہ کا نام لے کے تم نے شکار کرنے کے لیے چھوڑا ہے، ان شکاری جانوروں کا شکار تم کھا سکتے۔ شکاری جانوروں میں کتا بھی شامل ہے۔ اس کتے کو اگر آپ نے ٹرینڈ کیا ہے، تعلیم دی ہے شکار کرنے کی، اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، اس کا شکار کیا ہوا جانور، اس کی کنڈیشن سے شرطیں ہیں، مگر قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کتا جیسا نجس جانور بھی جو ہے، تعلیم کی بدولت، علم کی بدولت، اس کی ویلو اس کو یہ حاصل ہے کہ اس کا شکار حلال ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے یہاں حیثیت جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں زور سے جنگ پیسے سے رنگ، انسان کی حیثیت جو ہے مال سے ہوتی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مال اور علم کے درمیان ایک کمپیریزن کیا ہے کہ مال افضل ہے کہ علم افضل ہے۔ انہوں نے 29 چیزیں ذکر کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ علم افضل ہے۔ میں 29 چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم نبیوں کی میراث ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث۔ کیا تناسب ہے؟ علم حاصل کرنے والا نبیوں کی میراث پا رہا ہے، اور مال تو مالداروں اور بادشاہوں کی میراث ہے، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی طریقے سے علم جو حاصل کرتا ہے تو علم والا علم اپنے عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ علم جو انسان حاصل کرتا ہے تو علم والے کی حفاظت اس کا علم کرتا ہے، جبکہ مال والا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت ہمیں کرنا پڑتا ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم جتنا خرچ کرو گے، جتنا بیان کرو گے، جتنا اس کو پھیلاؤ گے، اتنا اور بڑھے گا اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مال والا جب مر جاتا ہے اس کا مال فوراً رشتہ توڑ دیتا ہے، جیسے انسان مر گیا مال دوسروں کا ہو گیا، لیکن علم جو ہے وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ قبر کے سوال و جواب میں یہ علم آپ کے کام آئے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ علم آپ کے کام آئے گا، کل جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہاں یہ علم آپ کے کام آئے گا۔ تو مال تو مرتے ہی کام ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن علم جو ہے مرنے کے بعد بھی کام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے علم یہ فیصلہ کرتا ہے مال کے بارے میں، علم بتاتا ہے یہ مال حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ بیاج ہے۔ علم مال کا فیصلہ کرتا ہے، مال علم کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔
اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مال مومن کو، کافر کو، نیک کو، برے کو، سب کو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم دین سب کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم دین ایک نیک انسان کو اور ایک متقی کو، ایک مومن کو ہی حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے عالم کی ضرورت بادشاہوں کو بھی پڑتی ہے، عالم کی ضرورت بڑے بڑے لوگوں کو بھی پڑتی ہے، اور مال والے کی ضرورت غریبوں کو پڑتی ہے۔ بھائی دو مال والے ہیں، آلریڈی ایک کے پاس مال ہے تو دوسرے کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ لیکن عالم کی ضرورت، علم والے کی ضرورت سب کو پڑے گی۔ بہرحال یہ علم اور مال کے درمیان بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، علامہ ابن قیم نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج تعلیم کے معاملے میں اور خاص طور سے علم دین کی اگر ہم بات کریں، مجھے جو موضوع دیا گیا اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ایک لفظ ہے۔ آج ہمارے یہاں تعلیم پر تو کام الحمدللہ شروع ہو گیا، تربیت پر کام کرنے کی ضرورت۔ ہماری قوم کی بچیاں آج آئی پی مال اور جے ایچ وی مال اور بڑی بڑی تفریح گاؤں میں، مجھے نوجوان جب بتاتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رنگرلیاں مناتے ہوئے جب نظر آتی ہیں، واللہ یہ نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ان کے باپ کہاں چلے گئے؟ ان لڑکیوں کے بھائی کہاں چلے گئے؟ ان لڑکیوں کے گارجین کہاں چلے گئے؟ کیا پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والا اور چہرے پر شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے کو سجدے کے نشان سے سجانے والا کیا یہ بھول گیا کہ اس اپنی بچی کو اسکول اور کالج میں پڑھا تو رہا ہے، اس کو تربیت کیا دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں اس کے گارجین کا، اس کے مربی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی قوم کی بیٹیاں اگر بے پردہ ہوتی ہیں، بے حیا ہوتی ہیں، بے غیرت ہوتی ہیں، تو اس گھر کے گارجین کی کہیں نہ کہیں کمی ہے، پانی کہیں نہ کہیں مر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم اپنے اس بچے کو لے کر کے جب قوم کے پاس پہنچی تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ غلط تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، یہ تو پاپ کہاں سے لے کے چلی؟ یا تین رشتوں کا نام لیا قوم کے لوگ، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون نہیں تھے، کوئی دوسرے ہارون۔ ان کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، نیک آدمی تھے۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی ہارون نیک آدمی، تیری ماں نیک عورت، تیرا باپ نیک آدمی، تو کیسے بدچلن ہو گئی؟ انہوں نے جو الزام لگایا حضرت مریم کے اوپر بدچلی کا، تو انہوں نے کہا یہ تین رشتے تو پاک صاف ہے، تو کیسے گڑبڑ ہو گئی؟ پتہ یہ چلا کہ یہ تین رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جس گھر کا گارجین صحیح ہو، جس گھر کا بھائی صحیح ہو، جس گھر کا باپ صحیح ہو، جس گھر کی ماں صحیح ہو، اس گھر کی بیٹیاں نہیں بگڑتی۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں بگڑتی ہیں تو اس کے مربی، اس کے گارجین، اس کے سرپرست، اس کے گھر والے جب وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کے تقویٰ میں، ان کی حیا میں، ان کے پردے میں، ان کے ایمان میں جب کمی ہوتی ہے تب معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ اس لیے صرف لڑکیوں کو دوش دینا ٹھیک نہیں۔ آج حالات اس قوم کے یہ ہیں، ہم دنیا کے علوم میں محنت کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کے علوم میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بنارس میں ساڑی کا کاروبار کرنے والے لوگ الحمدللہ اپنے فن سے بڑے واقف ہیں۔ کپڑا ہاتھ میں لے کے بتا دیتے ہیں یہ سلک ہے کہ نہیں ہے، یہ کون سا کپڑا ہے، اس میں کون سا دھاگا ہے، اس کپڑے کی ایک ایک باریکی بتا دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت کا حال دین کے معاملے میں کیا ہے میرے بھائی؟ دین کے معاملے میں عقیدے کی موٹی موٹی باتیں، دین کی موٹی موٹی باتیں، شریعت کی موٹی موٹی باتیں آج ہمارا نوجوان نہیں جانتا۔ باپ مر جائے، بیٹا اس لائق نہیں کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی تو بڑی نالج ہے تمہارے پاس، دنیا کا تو بڑا علم ہے، لیکن آخرت سے غافل ہو، علم دین سے غافل ہو، علم شریعت سے غافل ہو۔ تو میرے عزیزوں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں ایک مکتب کا انتظام ہے۔ آپ کے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے بچے، آپ ماشاءاللہ آپ نے پیسے کما لیے، اب آپ کا بچہ مدرسہ تو نہیں جائے گا نا، مدرسے میں تو غریبوں کے بچے جاتے ہیں، آپ کا بچہ تو انگلش میڈیم میں پڑھے گا، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں سماج کی جو طبقاتی تقسیم ہے، امیر اور غریب کی، اور مڈل کلاس، لوور کلاس اور اپر کلاس کی، نا معاف کیجیے گا، وہ تفریق جو ہے
وہ جو طبقاتی نظام کی تقسیم ہے وہ تعلیم میں بھی آ گئی. اب انسان کی حیثیت طے کرتی ہے کہ اس کا بچہ کہاں پڑھے. تو ٹھیک ہے، اس کو تو اچانک ہم نہیں ختم کر سکتے. اب آپ کا بچہ بہت اچھے انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، فراٹے دار انگلش بول رہا ہے، نو پرابلم بھائی، پڑھے آپ کا بچہ انگلش. مگر آپ اپنے بچے کو مسجد میں گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک مکتب کا ایک انتظام کیجیے، جہاں آپ کے بچے آپ کی بچیاں قرآن پڑھیں، نماز کی دعائیں سیکھیں، عقیدے کی موٹی موٹی باتیں سیکھیں، دین کی بنیادی باتیں سیکھیں، تاکہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کل زندگی میں جتنا بھی علم حاصل کر لے اور تعلیم کے میدان میں کہیں بھی چلا جائے اس کی بنیاد مضبوط. میرے بھائیوں، آج اسی کا نام تربیت ہے. آج ہماری قوم کو تعلیم اور تربیت دونوں کی ضرورت ہے. آج متحدہ علماء کونسل کے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمارے اختلافات تو ہیں، ہم یہ نہیں، اس کونسل کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافات نہیں ہیں، اختلافات تو ہیں. اختلاف کا مطلب نفرت اور دشمنی نہیں ہوتا. ہم آپس میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں، ایک ایسی فضا پیدا کریں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں. آج ہمیں غیر مسلموں سے شکایت ہے کہ صاحب فلاں کالونی میں کوئی مسلمان مکان لینا چاہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہم اس کو نہیں رہنے دیں. ہمیں شکایت ہے نا. آج ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ بمبئی کے فلاں علاقے میں قربانی کرنے نہیں دیا مسلمان کو. تو بھائی یہی کام تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. آج ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. آج کتنے واقعات ہوئے ایک مسلک کے لوگوں کی جہاں اکثریت ہے، دوسرے مسلک کے چند لوگ وہاں آئے، اگر انہوں نے مسجد قائم کرنی چاہیے اٹیک کیا گیا، مسجد توڑی تک گئی ہے. واقعات شاہد ہے میرے بھائی. تو ہم دنیا کو ٹالرنس کا سبق دے رہے ہیں. دنیا سے ہم کہہ رہے ہیں صاحب برداشت کا مادہ پیدا کرو، اور ہمارے اندر خود برداشت کا مادہ نہیں ہے. متحدہ علماء کونسل کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر آپس میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اختلاف کریں. میں اس پلیٹ فارم کا، اس کونسل کا مطلب نہیں کہ ہم اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائیں، یا ہمارے جو علماء کا جو ہمارا منہج ہے، جو عقیدہ ہے، جو بنیادیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں. نہیں، وہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان نفرتیں نہ ہوں، دشمنیاں نہ ہوں، ہم مل بیٹھ کر کے بھی باتیں کریں. بہت سارے مسائل جو مشترکہ ہیں. قوم آج جہالت میں ڈوبی ہے. یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ صرف شیعہ اور سنی کا مسئلہ تو نہیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے. آج شادی بیاہ میں ہمارے یہاں جو رسم و رواج کے بخیڑے ہیں اور جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا صرف اہل حدیث کا مسئلہ ہے؟ کیا صرف دیوبندی کا مسئلہ ہے؟ صرف بریلوی کا مسئلہ ہے؟ پوری قوم کا مسئلہ ہے. جو اس طریقے کے میوچول مسائل ہیں، جو مشترکہ مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے یہ کونسل بنی ہے. اور آج الحمدللہ اس مسجد میں شروعات ہو رہی ہے، اور اس طریقے کے پروگرام جس میں سارے مسلک کے علماء کی نمائندگی ہوگی اور بھی مساجد پر ہوں گی. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بنارس سے نکلا ہوا محبت کا یہ پیغام پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دونوں قسم کی تعلیم کو دلانے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیم اور تربیت دونوں پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.